अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपकी होस्ट आयशा जाहिद ख़ान हूँ और आज हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन की टीचर मिस राबिया वकास मौजूद हैं। मिस राबिया वकास से हमें कुछ सवाल करने जो हमारे पास बहुत आ रहे थे। मिस राबिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वालिदैन बच्चों की तालीम में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी कि दीगर मामलात में लेते हैं? जी आयशा, आपका सवाल जो है ना वो आजकल के वक्त की ज़रूरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है और एक बहुत इंतहाई अहम सवाल है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल वालिदैन बच्चों की तालीम में दिलचस्पी लेने के बजाय जो तालीमी एसेसरीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, बच्चा हमारा तालीम के साथ तरबियत भी हासिल कर रहा है, इन चीज़ों से उनको कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन उस साल जो बैग सबसे महंगा है वो ज़रूर उनके बच्चे के पास होना चाहिए। जो लंच बॉक्स इस वक्त मार्केट में इन है वो बच्चे के पास लाजमी होना चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर तो वालिदैन यकीनन दिलचस्पी रखते हैं। मैं पेरेंट्स को देख रही हूँ अब जिस तरह स्कूल बंद होकर दोबारा खुलने के अमल की तरफ हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो अब इन चीज़ों की शॉपिंग हो रही है। जबकि अगर आप वालिदैन से पूछें कि इन 2 महीनों में क्या उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो आप यकीन करें कि 90% पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उनके बैग्स या उनका कोर्स ही अभी ख़रीदा होगा। ऐसा है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में बच्चों का भी हाथ होता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके लिए ये चीज़ें खरीदें, तो माँ बाप इसको किस तरह बैलेंस करें? जी बिल्कुल, असल में देखिए ये बच्चों के लिए जो है ना वो बच्चों के अंदर ये शामिल होता है, उनको लाशऊरी तौर पे ये एक ज़िद होती है कि हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ हो, लेकिन अब उसको किस तरह से आपने कैटर करना है ये वालिदैन की और खुसूसन वालिदा की जिम्मेदारी है कि बच्चे को ये समझाना है कि उसका ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए। वो स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए जा रहा है, ना कि नमूदो नुमाइश के लिए जा रहा है, ना कि वो शो ऑफ के लिए जा रहा है। वहाँ उसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी तालीम होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ ये तरगीब नहीं दी जाती, जिसकी वजह से फिर वालिदैन को ही परेशानी होती है और उनको ये चीज़ें जो है वो ख़रीदनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे दूसरे सवाल ये है कि कितने वालिदैन रोज़ाना अपने बच्चों के बैग्स वगैरह चेक करते हैं या कोर्स चेक करते हैं कि वो आज क्या पढ़ के आए हैं, क्या सीख के आए हैं, क्या होमवर्क मिला है उन्हें? ये मेरा सवाल है। जी, निहायत अफसोस के साथ एज ए टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं रोज़ाना देखती हूँ, आप यकीन करें कि वालिदैन को खुसूसन वालिद को आमतौर पे ये भी नहीं पता होता कि बच्चे के कितने सब्जेक्ट्स हैं उस क्लास में, या यहाँ तक कि बच्चा कौन सी क्लास में कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है। और वालिदा को भी ज़्यादातर आजकल नहीं पता होता। उसकी वजह ये है कि एक ट्रेंड बन गया है कि अपने बच्चे को ट्यूशन पे भेजना है, उसको ट्यूटर अरेंज करके देना है। ये एक ट्रेंड है। मेरी नंद ने अगर एक ट्यूटर हायर किया हुआ है तो मुझे उस ट्यूटर से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड ट्यूटर चाहिए अपने बच्चे के लिए, चाहे वो नहीं पढ़ा रहा, चाहे मेरा बच्चा मेरे साथ कंफर्ट फील करता है पढ़ने में, लेकिन नहीं, मुझे तो मुकाबला करना है कि मेरी फैमिली के एक मेंबर ने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर रखा हुआ है, ट्यूशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे भी वहाँ करना है। तो अब वालिदैन जो है ना वो उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, उनको उतना नहीं मालूम होता जितना किसी ज़माने में मालूम होता था। आजकल अगर एक बच्चे के बारे में आपने पूछना है तो आप यकीन करें कि पेरेंट माँ बाप मुझसे ये कह रहे होते हैं, अच्छा ठीक है आपकी ये कंसर्न्स है, हम इनकी ट्यूशन वाली जो बाजी हैं उनको लेकर आएंगे, वो डिस्कस करेंगी। तो बच्चा आपका है, ट्यूशन वाली बाजी का नहीं है। वो उनके पास 2 घंटे के लिए जाता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ उस ट्यूशन वाली बाजी को हमने उस बच्चे की ज़िंदगी में एक ऐसा रोल दे दिया है कि हर चीज़ का उसको मालूम है और वालिदा को कुछ नहीं मालूम। ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। इसी पे मुझे एक और सवाल याद आया कि हम लोगों को बहुत ऐसा सुनने को मिलता है कि जो है बच्चों की ये तमाम चीज़ें ज़रूरियात हैं, जब उनकी ये ज़रूरियात पूरी नहीं होती, कुछ माँ बाप लेके दे सकते हैं, कुछ नहीं लेके दे सकते, तो जब वो ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर उनके जहन पे, उनकी लाइफ पे उस चीज़ का क्या असर पड़ता है? देखिए, बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो घर से बनता है। बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। बच्चे का पहला मुकाबला उसकी माँ उसको अपनी गोद में सिखाती है। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ बाप या घर के दीगर अफराद
وہ بچے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے کہ فلانے کا بچہ تو یہ کرتا ہے, وہ تمہارے جتنا ہے, اس کو تو یہ چیز پتا ہے, یہ آتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے. تو بچے کا کانفیڈینس لیول, آپ اس کا کانفیڈینس بڑھائیں, اس کا معیار بڑھائیں, اس کو سیکھنے کے عمل میں آگے بڑھائیں, نہ کہ یہ کہ وہ مقابلہ شروع کر دے کہ میں اس سے کمتر ہوں یا میں اس سے بڑھتر ہوں. جب یہ والا احساس شروع ہو جاتا ہے نا, تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر بچہ جو ہے وہ لیک آف کانفیڈینس میں چلا جاتا ہے, احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. تو یہ احساس برتری اور احساس کمتری, ان دونوں کے درمیان ایک بہت باریک سا فرق ہے, ایک بہت باریک سی لائن ہے, وہ ہے بیلنسڈ لائف. اگر پیرنٹس پراپر کوالٹی ٹائم دیں گے بچے کو تو یقیناً وہ ایک بیلنسڈ لائف گزارے گا, وہ اپنے آپ کو کسی احساس برتری یا احساس کمتری کا شکار ہونے ہی نہیں دے گا. یعنی کہ ایکسیسریز کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے, کہیں کہیں آپ لیک کر سکتے ہیں, لیکن ماں باپ یہ چیز بچے کو کمیونیکیٹ کریں کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. بالکل کمیونیکیٹ کریں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت تعلیم ہے, آپ کی ضرورت اچھی غذا ہے, آپ کی ضرورت اچھی گفتگو ہے, آپ کی ضرورت اچھی تربیت ہے. یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں, کیونکہ کورس یا 8-9 کتابیں اور کاپیز ایک عام بیگ میں بھی آ سکتی ہیں, ایک VIP مہنگے ترین امپورٹڈ بیگ میں بھی آ سکتی ہیں, لیکن یہ تربیت ہم نے بچوں کو دینی ہوگی, جو کہ آج کل سوسائٹی میں عام طور پر خواتین یا گھر کے دیگر افراد نہیں دیتے. صحیح. اسی پر مجھے ایک اور سوال یاد آیا کہ ایک اور سوال کیا گیا تھا مجھ سے, میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں, بچوں میں دکھاوے کی عادت کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیا یہ پریشان کن بات ہے؟ جی بالکل, یہ پریشان کن بات ہے. دیکھیں, بچوں میں دکھاوے کی عادت جو پیدا ہوتی ہے نا, وہ گھر سے پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے, وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ رواج ہے کہ اگر کپڑے خریدنے ہیں تو وہ برانڈ سے ہی خریدنے ہیں, اگر کاسمیٹک لینی ہے وہ امپورٹڈ ہی لینی ہے, اگر بیگ کوئی خریدنا ہے تو وہ ڈیزائنر بیگ ہی چاہیے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا, وہ بچے کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اچھے سے اچھا کلاس میں سب سے اچھا بیگ لے کر جانا ہے, سب سے اچھی واٹر بوٹل اور لنچ باکس لے کر جانا ہے, اور پھر وہ مجھے شو آف بھی کرنا ہے. جیسے آج کل اگر آپ دیکھیں تو مختلف انفلوئنسرز جو آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر جب وہ بچوں کی لائف میں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کو ہم میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدنی ہیں, پھر آپ نے ان کو شو کیس کرنا ہے, پھر آپ نے ان کو شو آف کرنا ہے. تو بچہ تو گھر سے وہی ٹرینڈ دیکھ رہا ہے نا, بچہ تو سوشل میڈیا پر وہی ٹرینڈ دیکھ رہا ہے, تو obviously وہ فالو کرے گا. وہ فالو کہاں کرے گا؟ جہاں پہ اس کی سوشلائزیشن ہے, اسکولس ہیں, ٹیوشن سینٹر ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اس کے پاس جو ریسورسز ہیں, اسکول بیگ, واٹر بوٹل, لنچ باکس, تو وہ اس میں شو آف کرے گا. وہ دکھاوا ہے جو کہ نہایت خطرناک چیز ہے. فرض کریں کبھی والدین وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کبھی والدین بچے کو وہ نہیں دلا رہے, تو بچہ پھر اس وقت کیا کرے گا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ بچوں کو نیگیٹیوٹی کے اوپر لے کر جاتی ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور اگر مجھے نہیں مل سکے گی تو میں کسی نہ کسی طرح حاصل کروں گا. آپ دیکھیں کہ جرائم کی شرح بڑھنے کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں اس بچے کو چاہیے جو وہ خرید نہیں سکتا, اس کے پیرنٹ نہیں دلا سکتے, تو وہ چھین لیتا ہے. ضروریات پوری نہیں ہوتی بچوں کی. بالکل ایسے ہی. صحیح. اب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ جو ان کے پاس ہے وہ کافی ہے, وہ بہتر ہے. بالکل, بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کو یہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچے کا مقابلہ کسی بچے سے بھی نہیں کرنا. آپ کا بچہ صحت مند ہے, صحت مند دماغ کے ساتھ ہے, صحت مند جسم کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے وہ ہزاروں لاکھوں ان بچوں سے بہتر ہے جو کہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں, جو کسی دماغی مجبوری کا شکار ہیں. لہٰذا بچوں کا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرنا چھوڑ دیجئے. آپ اس کو فری ہینڈ دے دیں, اس کو صحیح اور غلط بتا دیں, آپ اس کو اس کی زندگی کامیاب گزارنے کا طریقہ بتا دیں, اور پھر جس چیز کو وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنی پروفیشنل لائف کے لیے, اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے, آپ اس کو گو ہیڈ دے دیں, آپ اس کو وہاں جانے دیں, تو ڈیفینیٹلی
ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ نہ صرف بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا بلکہ وہ اپنے ذات کے اوپر اتنا کانفیڈنٹ ہوگا کہ نہ تو وہ کسی دوسرے سے بے جا امپریس ہوگا اور نہ ہی اپنے آپ کا مقابلہ وہ کبھی کسی دوسرے بچے سے کرے گا. اور اس کی ذہنی حالت اور ذہنی صحت پہ بھی بہت اثر کیونکہ وہ اپنی ذات پر کانفیڈنٹ ہوگا. اس کو نہیں فرق پڑے گا کہ اس کے برابر میں بیٹھنے والا بچہ کتنا مہنگا امپورٹڈ بیگ لا رہا ہے, کتنی مہنگی واٹر بوٹل یا دیگر ایسیسریز استعمال کر رہا ہے. اس کی ذات کے لیے یہ کافی ہوگا کہ میں جو ہوں, جس گریڈ میں ہوں, جتنا اچھا پڑھ رہا ہوں, میرے والدین اس سے سیٹسفائی ہیں, میرے والدین مجھ سے خوش ہیں, اٹس انف. اور بچے کو یہ احساس دلا دیں کہ وہ جو تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر رہا ہے وہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑی ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے ایکسپریشن دیکھتا ہے, وہ جو بھی گریڈس لاتا ہے, وہ کلاس ٹیسٹ میں جو نمبر لاتا ہے, وہ ماں کے ایکسپریشنس دیکھتا ہے, وہ والد کے ایکسپریشنس دیکھتا ہے. اور جب وہ ان کا پرسکون چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کیا. لیکن جب ہم ایز اے پیرنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارا یہ گریڈ کیوں آیا ہے, تم اس سے اچھے نمبر تو اس کے آئے, تو بس وہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی اس نے محنت کی ہے وہ یوز لیس گئی ہے. تو یہ بہت بڑی دشمنی ہوتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. زبردست. مس, میرا آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ آخری سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کاؤنسلنگ کس طرح کریں, وہ کیا ذرائع ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا طریقے ہیں جن سے ہم اپنے جو ہے پیرنٹس کی بھی اور بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں. بالکل, پروفیشنل کاؤنسلرز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بہترین طریقے سے بچوں کی اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو خوش قسمتی سے ہمارے پاس پاکستان میں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل ویلنس کلینکس, ٹرانسفارمیشن چائلڈ ریہیب سینٹر موجود ہے, جو کہ انتہائی بہترین تھراپسٹ کے ساتھ, انتہائی بہترین سائیکالوجسٹ کے ساتھ نہ صرف پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں بلکہ بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مس عائشہ کہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل ویلنس کلینک میں 26 سے زیادہ مختلف تھراپیوٹک ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے, ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ٹرانسفارمیشن چائلڈ ریہیب سینٹر میں بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے گی وہ 6 مہینے سے لے کر ایک بڑے ایڈلٹ بچے کے والدین کے بھی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, پیرنٹ کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, علیحدہ بھی ہوتے ہیں, جس میں چھوٹا بچہ ہے اگر تو انفنٹ کو کیسے پالا جائے گا ماں باپ کو وہ گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد بچہ پرائمری اور سیکنڈری لیول کا ہے, اس کی ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. بچہ 13 سال سے لے کے 18 سال کی عمر میں ٹین ایج میں پہنچ گیا ہے, پیوبرٹی کے کیا کیا مسائل ہیں, یہ تمام تر چیزیں کس طرح ڈیل کرنی ہے, یہ پاکستان میں انٹرنیشنل طریقوں سے بلکہ میں سمجھتی ہوں ان سے زیادہ بہترین طریقے سے پیرنٹس کاؤنسلنگ ہوتی ہے. تو ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینکس, ٹرانسفارمیشن چائلڈ ریہیب سینٹر یقیناً ایک ایسا ادارہ ہے جو والدین اور بچوں کے ان تمام تر مسائل کو ڈیل کرتا ہے. یقیناً, بلا شبہ ہے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک بالکل ہمارے لیٹسٹ اور جو ہے آن گوئنگ ٹاپکس پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو آن گوئنگ جو ہے معلومات بھی فراہم کی گئی, اور ہمارے ساتھ ہماری مس رابعہ موجود تھی, انہوں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور اگر آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور آپ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.